الا اللہ. کیا آ گیا؟ لا الہ الا اللہ. جعلہا کر دیا اللہ نے اس لا الہ الا اللہ کو، کر دیا اللہ نے اس لا الہ الا اللہ کو کلمتن کلمہ باقیتن باقی رہنے والا فی عقبہ اس کی اولاد میں، لعلہم تاکہ یہ مشرک یرجعون شرک سے رجوع کریں اور توحید کی طرف آ جائیں. اللہ نے اس لا الہ الا اللہ کو اس کی اولاد کے اندر بھی باقی رکھا، اولاد کے اندر بھی باقی رکھا. ایک معنی. دوسرا معنی جعل کا فاعل ابراہیم علیہ السلام بناؤ. پہلا معنی کیا جعل کا فاعل اللہ، اللہ نے اس کلمے کو باقی رکھا. اب آئیے جعل کا فاعل کون ہو؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو باقی رکھا اپنی اولاد میں. ابراہیم علیہ السلام نے کیسے باقی رکھا؟ بذریعہ وصیت کے. وہ سمجھے؟ بذریعہ وصیت کے. وہ وصا بہا ابراہیم و بنیہ. دوسرے مقام پر اللہ پاک نے خود کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ اسی توحید پر قائم رہنا ہے. بل متعت ہؤلاء، بل متعت، اب کوئی شبہ تو باقی نہیں رہا. سمجھو یہ بل متعت دلائل توحید کے بعد التفات بسوئے اہل مکہ، التفات بسوئے اہل مکہ. سمجھ نظر بات کو. بل اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق ہے. اب دلائل تو اللہ پاک کہتا میں نے سارے بیان کر دیے، توحید کا مسئلہ کوئی پوشیدہ تو نہیں رہا. بل، اور سمجھے کوئی شبہ تو توحید میں باقی نہیں رہا. بلکہ اس لیے بل سے پہلے لفظ معذوف ہے. ما بقیہ موضع شبہۃ، اب کوئی شبہ تو باقی نہیں رہا، بلکہ بات یہ ہے کہ میں نے نفع دیا ان کافروں کو و آباؤں، ان کے آباء و اجداد کو، یہاں تک ان کے پاس آ گیا حق اور رسول بھی آ گیا مبین، ان بیان کرنے والا للتوحید، توحید کو. حق بھی آ گیا اور حق کو بیان کرنے والا رسول بھی آ گیا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ توہین قرآن، جب آیا ان کے پاس حق، کہنے لگے ھذا سحر، یہ قرآن تو جادو ہے اور ہم اس جادو کا انکار کرنے والے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ، یہ توہین رسول. دو چیزیں اللہ نے ذکر کی اور دونوں کی انہوں نے توہین کی، پہلے قرآن کی پھر رسول کی. وقالو، یہ شکوہ، کہنے لگے لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن علی رجل عظیم، علی رجل، وہ عظیم آگے صفت آ رہی ہے، بڑا آدمی ہوتا، من القریتین، ان دو شہر مکہ اور طائف، مکہ اور طائف میں کسی بڑے آدمی پر، بڑے آدمی پر یہ قرآن نازل ہوتا. یتیم پر کیوں نازل ہو گیا؟ بڑے بڑے چودھری اور ملک پر نازل ہوتا تو ہم مانتے. یہ لولا عقیدہ مشرکین در مارائے لوازم نبوت. اب ذرا سمجھو بات کو. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ پیغمبر رجل ہوتا ہے یا نور؟ بولو، پیغمبر کون ہوتا ہے؟ نور. پیغمبر کون ہوتا ہے؟ اور سمجھو مشرکوں کا عقیدہ پیغمبر کون ہوتا ہے؟ نور. اے بولو گے تاں کم چلے گا. کل جمعہ ہے، چھٹی ہے، ساری تہاڑ سوئے، ہن جاگ کے بیٹھو. اچھا جی، مشرکوں کا عقیدہ کیا تھا؟ پیغمبر کون ہوتا ہے؟ ہاں، پیغمبر کون ہوتا ہے؟ نور. اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں رجل، یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بات سمجھو، اصل عقیدہ ان کا نور تھا. اصل عقیدہ ان کا کیا تھا؟ پیغمبر کون ہوتا ہے؟ نور. یہ علی سبیل تنزل، علی سبیل، اگر چلو نور نہیں بشر ہی آ گیا تو بشر غریب تو نہ ہوتا نا، بڑا چودھری ہوتا. اور سمجھے یہ رجل کا ذکر جو انہوں نے کیا ہے، یہ رجل کا ذکر علی سبیل تنزل ہے.
یہ کیا ہے لا سبیلت، ورنہ اصل عقیدہ ان کا رجل کا نہیں تھا، وہ رجل کو تو پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہوتے ہی نہیں تھے، یہ رجل ان کا لفظ انہوں نے کہا رہا علی سبیل تنزل۔ اب ذرا دیکھو اوپر حاشیہ، منافات نبوت و بشریت کا اصلی عقیدہ تھا۔ اصلی عقیدہ کیا تھا؟ منافات نبوت و بشریت، نبی ہے تو بشر نہیں ہے، بشر ہے تو نبی نہیں ہے، اور سمجھے اصل عقیدہ یہ تھا، نبی ہے تو بشر نہیں تے بشر ہے تو نبی نہیں، اور یہ قول علی سبیل التنزل و تسلیم ہے، یہ قول علی سبیل تنزل ہے، ورنہ دوسرے مقام پر صاف ان کا عقیدہ موجود ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ نے اگر پیغمبر بنانا ہوتا لانزل ملائکہ، لانزل کس کو بھیجتا؟ نور کو، ملک کو، فرشتوں کو۔ چلو جی، یہ اور اس مقام پر یہی بات لکھی ہے تمام مفسرین نے، اس مقام پر یہی بات تمام مفسرین نے لکھی ہے۔ آئیے، رجل عظیم، رجل ہونا چاہیے، رجل بھی کیسا عظیم، فی المال والجاہ، فی المال وال۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عظیم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مال تو چلو زیادہ نہ ہو لیکن جاہ و جلال، پیغمبر کریم قریشی تھے، سمجھو پیغمبر کریم کیا تھے، اور قریشیوں کی ہر ایک عزت کرتا تھا۔ پیغمبر کریم تمام عرب میں آپ کا قبیلہ سردار قبیلہ تھا، تو عظیم تو ہوئی ہے، عظیم تو پھر وہ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ عظیم نہیں ہے، پھر وہ کس طرح کہتے ہیں کہ عظیم نہیں ہے؟ تو وہی لفظ لکھا ہوا ہے فی المال والجاہ، مال میں بھی زیادہ تے جاہ میں بھی، جاہ میں تو پیغمبر کریم یقیناً زائد تھے لیکن مال میں زیادہ نہیں تھے، اور بات سمجھے، مال میں زیادہ نہیں تھے، اور ان کی مراد کیا تھی؟ مال کے اعتبار سے بڑا اونچا چودھری تے بہت بڑا خان تے بہت بڑا ملک ہو تب پیغمبر ہونا چاہیے، اور سمجھے۔ اب دیکھو ذرا آگے ایک عبارت اوپر حاشیہ، نفی جہا بے قدر ضرورت کے نہیں، کذالک تبعث الرسل فی نسب قومہا، بلکہ ترفع کے درجے کی نفی ہے۔ وہ کہتے تھے ترفع کا درجہ بہت اونچا درجہ ہونا چاہیے، بقدر ضرورت مال یا جہاں، وہ تو جہاں تو یقیناً آپ کے پاس تھی، مال بھی بقدر ضرورت تھا، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ اعلیٰ درجہ، ان کا مقصد کیا تھا؟ اعلیٰ درجہ، اس کی نفی ہے۔ چلو اب وہ کہنے لگے جی اگر اللہ نے پیغمبر بنانا ہی ہوتا تو اس غریب کو کیوں بنا دیا؟ کوئی بہت بڑا ملک، بہت بڑا چودھری ہوتا نا، اس کو پیغمبر اللہ بناتا۔ اللہ اس کا جواب دیتا ہے، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، یہ جواب شکوہ ہے، وہ شکوہ اب آؤ سمجھو، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، او کیا وہ ہیں تقسیم کرنے والے اپنے رب کی رحمت کو؟ یہ رحمت نبوت والی رحمت، رحمت خاصہ یعنی نبوت، رحمت عامہ وہ تمام انسانوں کے لیے ہوتی ہے، رحمت خاصہ یہ نبوت ہوتی ہے، یہاں پہ رحمت خاصہ مراد ہے۔ کیا وہ تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی خود ان کو تقسیم کرنے کا گویا کہ اختیار حاصل ہے اپنے رب کی رحمت کو، کیا وہ تقسیم کرنے کا ان کو اختیار حاصل ہے؟ یعنی ان کو یہ اختیار حاصل کوئی نہیں ہے، اور سمجھے، اَهُمْ يَقْسِمُونَ، کیا وہ
تقسیم کرتی ہیں تیرے رب کی رحمت کو، نحنو قسمنا بینہم، حالانکہ ان کی معیشت اور ان کا گزران ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا۔ جو اپنے گزران کو اپنے آپ میں تقسیم نہ کر سکیں وہ میری خاص رحمت نبوت کو کیسے تقسیم کریں گے؟ وہ سمجھے؟ میری رحمت خاص تو بڑی بات ہے نا، ایک ہے رزق کی تقسیم، دنیا کے گزران کی تقسیم، معیشت۔ پہلے ان سے پوچھو یہ جو معیشت ہے ان کے درمیان اس پہ یہ قادر ہیں؟ جو رزق ان کے پاس ہے رزق پہ یہ قادر ہیں؟ رزق کو یہ تقسیم آپس میں کر سکتے ہیں؟ اور جب رزق کو تقسیم نہیں کر سکتے تو نبوت کو کیسے تقسیم کر سکتی ہیں؟ جو رزق کے تقسیم کرنے پہ قادر نہیں ہے وہ رحمت کے تقسیم کرنے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے؟ اہم یقسمونا، ذرا حاشیہ دیکھو، یعنی ان کی معیشت تو ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی ان کی معیشت تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور آیا رحمت میری ان کے ہاتھ میں ہوگی؟ اور آیا رحمت میری ان کے ہاتھ میں ہوگی؟ یہ خیال باطل ہے۔ سمجھے؟ جو اپنی معیشت کا مالک نہیں ہو سکتا وہ میری رحمت کے تقسیم کرنے کا مالک کیسے ہوگا؟ سمجھے؟ جو اپنی معیشت اپنے آپ میں تقسیم کرنے پہ قادر کوئی نہیں وہ میری خاص رحمت نبوت والی رحمت کو کیسے تقسیم کرنے پہ قادر ہوں گے؟ یعنی وہ یقیناً قادر نہیں ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اوہ ظالموں، رب کی رحمت کو تقسیم کرنا تم چاہتے ہو؟ تمہیں اختیار کس نے دے دیا کہ تم رب کی رحمت کو تقسیم کرو؟ اپنی معیشت پہ قادر نہیں ہو، اپنی معیشت کی تقسیم کر نہیں سکتے ہو، میری نبوت کو تقسیم کرنے لگے۔ واہ جی واہ! کرنے آئے ہیں میری آشفتہ حالی کا علاج۔ یہ یہاں تو پورا منطبق نہیں ہوتا لیکن کچھ اشارہ نکلتا ہے، یہ نہیں ہے کہ شعر کو مکمل کو منطبق کرو۔ کرنے آئے ہیں میری آشفتہ حالی کا علاج، بکھرے ہوئے جو گیسو اپنے بنا نہ سکے۔ جو اپنے گیسو یہ بال ٹھیک نہیں کر سکتا وہ میری پریشانی کا کیا علاج کرے گا؟ وہ سمجھے؟ کرنے آئے ہیں میری آشفتہ حالی کا علاج، کرنے آئے ہیں میری آشفتہ حالی کا علاج، بکھرے ہوئے جو گیسو اپنے بنا نہ سکے۔ بل کیا نکالیں گے وہ میری قسمت کے، بل کیا نکالیں گے وہ میری قسمت کے، اپنی زلفوں کے بل جن سے سنوارے نہ گئے۔ بل کیا نکالیں گے وہ میری قسمت کے، بل کیا نکالیں گے وہ میری قسمت کے، اپنی زلفوں کے بل تو ان سے نکالے نہ گئے۔ جو اپنی زلفوں کو سنوار نہیں سکتا ہے وہ میری قسمت کو کیا کھوٹا کرے گا؟ جو یہ چھوٹا سا کام نہ کر سکے وہ بڑا کام کر سکنے والا نہیں ہے۔ اچھا جی، اہم یقسمون رحمت ربک، آگے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم۔ انداز ذرا قرآن پاک کا دیکھو، نحنو، یہ قسمنا میں بھی نا ہے، قسم نا میں بھی کیا ہے؟ پر اس نا کو اللہ نے منفصل بنا کے پہلے کر دیا ہے، اس نا کو اللہ نے منفصل بنا کے
پہلے کیا ہو گیا؟ نحنو قسمنا، کیا ہو گیا؟ وہ سمجھو اب حسر کا معنی ہو گیا، ہم ہی ہیں، وہ سمجھے، ہم ہی ہیں تقسیم کرنے والے، ہم ہی ہیں تقسیم کرنے والے، کس چیز کو؟ معیشتہم، ان کی معیشت، گزرانے زندگی، اور وہ تو اپنی معیشت کو بھی تقسیم نہیں کر سکتے، ان کی معیشت کو بھی تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ ہم، کون ہیں؟ ہم معیشت کو تقسیم نہیں کر سکتے تو نبوت کو بطریق اولا تقسیم نہیں کر سکتے۔ نحن قسمنا، ایک روایت آتی ہے انما انا قاسم واللہ یوتی، انما انا قاسم واللہ یوتی، اللہ دیتا ہے تو میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے اور میں کیا کرتا ہوں؟ تقسیم کرتا ہوں۔ او باس جی لے لیا بریلویوں نے، اللہ نے دیکھو اختیار دے دیا، پھر رسول پاک آگے تقسیم کرتے ہیں۔ بات کو سمجھو، وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، یہ انما انا قاسم، یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اس میں لفظ آ رہا ہے شروع میں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جسے اللہ پاک خیر دینا چاہے تو اسے فقہ کا علم دے دیتا ہے، اور سمجھے اللہ ارادہ کرے خیر کا تو کیا بنا دیتا ہے؟ فقہ کا علم دے دیتا ہے، اور سمجھے، اور جس کو فقہ کا علم نہ ملے سمجھو اس کو خیر نہیں ملی، وہ شر ہے، شر، غیر مقلد ہے، وہ فقہ کا دشمن ہوا نا غیر مقلد ہو۔ من یرید اللہ بہ خیرا، جسے اللہ خیر دیتا ہے فقہ کی سمجھ دیتا ہے۔ آگے انما انا قاسم، گویا کہ اس سے پہلے ذکر ہے دین والی خیر، اور سمجھے کس کا ذکر ہے؟ دین والی خیر، دین کی سمجھ، دین کی، اللہ پاک وہی کرتا ہے دین کی پیغمبر کو، پیغمبر کریم وہی آگے سناتے ہیں، یہ قاسم ہے، یہ تقسیم ہے، اور سمجھے یہاں پر وہ روزی کی تقسیم تو وہ امور تکوینیہ کی تقسیم مراد نہیں ہے، یہاں پر شریعت کے مسائل بتانا، قاسمون کیا ہے؟ شریعت کے مسائل بتانا۔ چنانچہ محدثین اس حدیث کو لائے ہیں کتاب العلم میں، کتاب العلم، اللہ پاک نے جو وحی والا علم دیا وہ وحی والا علم پیغمبر کریم تقسیم کرتے ہیں، اور بعض محدثین اس کو لائے ہیں کتاب الغنیمت کے اندر، کتاب الجہاد میں آگے باب الغنیمت کے اندر کہ غنیمت کی ماتحت الاسباب تقسیم، غنیمت کی ماتحت الاسباب تقسیم وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہاں پر مافوق الاسباب قسمتوں کو تقسیم کرنا، روزیوں کو تقسیم کرنا، امور تکوینیہ میں تقسیم کرنا، نفع نقصان کو تقسیم کرنا، وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، وہ سمجھے۔ اور اگر وہ ضرور ہی مراد لینا ہو، اگلی بات سمجھو، نفع نقصان کی تقسیم مافوق الاسباب تو وہ قرآن کے خلاف ہوگا۔ نحن قسمنا، اللہ کہتا ہے تقسیم کرنے والا صرف میں ہی ہوں، حسر ہے، نحن قسمنا، ہم ہی ہیں تقسیم کرنے والے، ہمارے علاوہ کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے، اس تقسیم کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ مافوق الاسباب نفع نقصان کی اگر تقسیم مراد لی جائے تو وہ معنی قرآن کے خلاف ہے، کس کے خلاف ہے؟ لہذا وہ معنی مراد نہیں ہوگا۔ چلو جی،
ورفانا، ہم ہی ہیں تقسیم کرنے والے، اور ہم نے بلند کیا بعض کو بعض پر درجے میں، اس تقسیم میں بعض کو معیشت کتنی دی، بعض کو کتنی دی، کسی کو کتنا، کسی کو کتنا، لیتخذ حکمت تفاوت درجات، تاکہ بعض بنا لیں بعض کو سخرین خدمتگار، اور سمجھے کچھ نوکر تے کچھ مالک، کچھ نوکر تے کچھ مالک، اور عالم کا نظام ٹھیک رہے، عالم کا نظام اس طرح جہان کا نظام چلتا ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی جو خاص رحمت ہے یعنی نبوت والی، وہ تو بہتر ہے اس تمام سے جو وہ جمع کرتی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جو کچھ ہے جمع کرتی ہیں، اس سب سے وہ بہتر، اور جب وہ دنیا میں تقسیم کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تو نبوت کا تقسیم کرنے کا اختیار بھی طریقے اولا نہیں رکھتے۔ وَلَوْلَا حقارت جہ و مال، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ سارے کے سارے امتن واحدہ، سارے بن جائیں گے کافر، یا امت واحدہ سے مراد ہے، اللہ کہتا ہے اگر سارے کے کافر بننے کا خطرہ نہ ہوتا تو یہ دنیا والی نعمت میں مسلمانوں کو بالکل نہ دیتا، ساری کافروں کو دیتا۔ دنیا والی نعمتیں کس کو دیتا؟ صرف کافروں کو، لیکن خطرہ تھا کوئی پھر توحید کی طرف آئے گا نہیں، سارے ادھر چلے جائیں گے۔ وہ سمجھے سارے کدھر چلے جائیں گے؟ دنیاوی مفادات کے لیے کافروں کی طرف چلے جائیں گے۔ لولا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ہو جائیں گے امتن واحدہ، ایک جماعت، ایک جماعت مراد کافر، لجعلنا، تو ہم کر دیتے، لمن، ان آدمیوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کا، رحمان کے منکر ہیں یعنی رحمان کی توحید کے منکر ہیں، لبیوتہم، یہ لمن پہلا مبدل میں نہ ہوتی، یہ لبیوتہم اس سے بدل ہے، ان کافروں کے لیے یعنی ان کے گھروں کے لیے، کافروں کے گھروں کے لیے، سقفن من فضہ، چاندی کے چھت ہوتے ہیں، بلے بلے چاندی کے چھت، ومعارج، اور سیڑھیاں ہوتی، سیڑھیاں بھی کس کی؟ چاندی کی، چھت بھی چاندی کے، سیڑھیاں بھی چاندی کی، علیہا یزرون، جس پر یہ چڑھتے، وَلِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے لیے جو دروازے ہوتے وہ بھی چاندی کے، وَسُرُرًا، اور چارپائیاں بھی ہوتی چاندی کی، علیہا یتقون، جس کے اوپر یہ چڑھتے، وَزُخْرُفًا نُؤْتِیہِمْ زُخْرُفًا، اور ہم ان کو سونا بھی دے دیتے۔ یہی چیزیں سونے کی بھی ہو جاتی۔ اللہ کہتا ہے یہ سب دیتا میں کس کو؟ مشرکوں کو، کافروں کو۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، وَإِن، اور نہیں ہے یہ سب کچھ، یہ سب کچھ دینے کے بعد پھر بھی نہیں ہے مگر متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، پھر آخر فنا ہے۔ یہ سب کچھ دے کے بھی، اور سمجھے یہ سب کچھ دے کے بھی آخر کیا ہے؟ فنا۔ والآخرۃ عند ربک المتقین، اور آخرت رب کے پاس ہے متقین، ان لوگوں کے لیے جو بچتے ہیں شرک سے۔ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ زَجَرَ، جو اندھا ہو جاتا ہے رحمان کے ذکر سے، رحمان کے ذکر یعنی توحید سے، جو توحید سے اعراض کر جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، یہ مشرکین کے نہ ماننے کی وجہ اور تخفیف ہے۔ مانتے کیوں نہیں ہیں جی؟ اللہ کہتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم ان کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَشْغَلَ الشَّيَاطِينِ، وہ ان کو روکتے ہیں عن السَّبِيلِ صراط مستقیم سے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ یہ ہدایت پر ہیں۔ شیطان ان کو ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتے، یہ نہ ماننے کی وجہ۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا ثَمَرَ أُخْرَوِيَّةٌ، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا، یہی مشرک
کالا اس وقت آ کے کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش کہ میرے درمیان اور تیرے درمیان مشرقین کا فاصلہ ہوتا۔ سمجھو، یعنی شیطان جو اس کا دوست بن گیا، اب اس کی وجہ سے گمراہ ہوا، اب کہے گا کاش کہ یہ مشرق میں ہوتا تو میں مغرب میں ہوتا، اس کی وجہ سے میں گمراہ نہ ہوتا، یہ افسوس کرے گا۔ حتیٰ اس جا جانا یعنی ندامت و تحسر غیر مفید، قیامت کے دن جب ہمارے پاس آئیں گے حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ کالا آئے گا کہ کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین ہوتا، یہ کالا یا لے تک نیچے، اور اس کی غلطی ظاہر ہو جائے گی، ہمارے پاس آ جائے گا اور اس کا دنیا میں یہ کام کرنا غلطی اس کی ظاہر ہو جائے گی، تو پھر یوں کہے گا فبئس القرین، پس برا ہے ساتھی کہ مجھ کو اس نے گمراہ کر دیا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور نہیں ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو، اِذ ظَلَمْتُمْ، جب کہ تم نے ظلم کیا، ظلمتم اشرکتم، جب کہ تم اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے اور نہیں فائدہ دے گا۔ کیا ینفع کا فاعل ہے یہ انکم، انکم بتاویل مفرد فاعل، بے شک تم عذاب کے اندر شریک ہو، عذاب کے اندر شریک ہو یعنی عذاب میں تمہارا شریک ہونا تمہیں نفع نہیں دے گا۔ مولوی بھی تھے، پیر بھی تھے، مرید بھی، سارے شریک ہوں گے، سمجھے، لیکن شریک ہونا کوئی نفع نہیں دے گا، شریک ہونا کوئی نفع نہیں دے گا۔ حالانکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے، غم کے اندر کوئی دوسرا شریک ہو جائے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے، غم کے اندر کوئی دوسرا شریک ہو جائے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں قیامت کے دن اگر یہ سارے شریک بھی ہو جائیں تب بھی ان کا غم ہلکا نہیں ہوگا۔ دنیا غم تو دیتی ہے، شریک غم نہیں ہوتی، غم تو دیتی ہے، شریک غم نہیں ہوتی۔ شریک غم ہونے سے غم کیا ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ افانت تسمع الصم او تعدل العمیا ومن کان فی ضلال مبین۔ حضرت خنسا صحابیہ ہے، اس کا ایک بھائی تھا، صخر اس کا نام تھا۔ جب یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی ہر وقت روتی رہتی تھی، ہائے میرا صخر، ہائے میرا صخر، اپنے بھائی کے لیے روتی تھی۔ پھر اسی پہ ایک وقت آیا ہے مسلمان ہو گئی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی شاعرہ تھی، بڑی فصیحہ بلیغہ شاعرہ، مسلمان ہو گئی۔ جہاد میں ایک بیٹا شہید ہو گیا، بتانے والوں نے بتایا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ رسول پاک خیریت سے ہیں؟ اکھ جی رسول پاک خیریت سے، پھر کوئی فکر نہیں ہے۔ دوسرے بیٹے کا پتہ چلا وہ شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بتاؤ یہ رسول پاک خیریت سے ہیں؟ رسول پاک خیریت، پھر ٹھیک۔ تیسرا بیٹا، چوتھا، 4 بیٹے اس کے شہید ہوئے۔ وہ سمجھے جنگ کے اندر کتنے بیٹے؟ 4۔ اسے 4 بیٹوں کی فکر نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ رسول پاک زندہ ہیں کہ نہیں، رسول پاک صحیح سالم ہیں کہ نہیں۔ او یعنی اسلام نے دل کی دنیا بدل دی۔ ایک بھائی کے لیے رونے والی اب بیٹوں کا بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہاں پر علامہ آلوسی نے اس کے ایک 2 شعر لکھے ہیں اس مقام پر، اسی آیت کریمہ پر۔ کہتی ہے جب وہ دور جاہلیت تھا اس کا، یذکرنی طلوع الشمس صخرا، یذکرنی طلوع الشمس صخرا
وَأَذْكُرُهُ بِكُلِّ مَغِيبِ شَمْسِي يُذَكِّرُنِي طُلُوعُ الشَّمْسِ، سورج طلوع کرتا ہے کہ نہیں، وہ مجھے یاد کراتا ہے کہ تیرا بھائی صخر مر گیا. یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ، میں بھی اسی کو یاد کرتی رہتی ہوں. بکل مغیب شمسی، سورج کے غائب ہونے تک. اذکرہ بکل مغیب شمسی، سورج کے غروب ہوتے وقت تک سارا دن اپنے بھائی کے صدمے میں روتی رہتی ہوں. ایک بھائی کے لیے صبح سے رونا شروع کیا، سارا دن رونے میں گزر گیا. کہتی ہے وَلَوْلَا کثرت الباقین حولی، وَلَوْلَا کثرت الباقین حولی. کہتی ہیں جس طرح میرا بھائی مر گیا، اور بھی کئی میری بہنیں ہیں جن کے بھائی مر گئے ہیں، وہ بھی روتی ہیں اپنے بھائیوں پر. کثرت الباقین، رونے والی کثیر ہیں. وہ سمجھے رونے والی صرف میں نہیں روتی، مجھ جیسی اور بھی عورتیں ہیں جن کے بھائی مر گئے، وہ بھی اپنے بھائیوں کے لیے روتی ہیں. اور کہتی ہے یہ جو شرکت ہے نا غم کی، وہ بھی روتی ہیں، میں بھی روتی ہوں. یہ غم کی شرکت اگر نہ ہوتی تو میں تو اپنی جان قتل کر دیتی. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اگر مجھے یہ صدمہ پہنچا ہے تو دیکھو فلاں کا بھائی بھی مر گیا، فلاں کا بھی مر گیا، فلاں کا بھی مر گیا. ان کی شرکت کی وجہ سے میرا غم کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے. لولا کثرت الباقین حولی اللہ اخوانہم لقتلت نفسی. وہ بھی اپنے بھائیوں پہ روتی ہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں اپنی جان کو قتل کر دیتی. کہتی ہے وما یبکون مثل اخی ولکن، وہ بھی روتی ہیں اپنے بھائیوں پر ان کے بھائی اس درجے کے نہیں ہیں جس درجے کا میرا بھائی تھا. وما یبکون مثل اخی ولکن اعزی النفس عنہ بالتأسی. میرا بھائی بڑا کمالات والا تھا، یہ تھا وہ تھا. علامہ آلوسی نقل کرتی ہیں کہ دیکھو اب غم میں شرکت ہونے سے اس کا غم کیا ہو گیا؟ ہلکا ہو گیا. تو غم میں شریک ہونے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن یہ مشرک شریک ہوں گے تب بھی غم ہلکا نہیں ہوگا. پیر بھی تے مرید بھی، ان کو شرکت کوئی فائدہ نہیں دے گی. اچھا جی، افانت تسمع الصم، یہ زجر ہے. جب ان کی یہ حالت ہے، کہ آپ سنا سکتے ہیں بیروں کو، یعنی ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جو بہرا ہے اس کو آپ سنا سکتے نہیں. اوتاد العمیاء، یا ہدایت دے سکتے ہیں اندھے کو، اور جو ہو ضلال مبین کے اندر مبتلا، یعنی آپ دے سکنے والے نہیں ہیں. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، یہ تخفیف دنیاوی، یا تو ہم لے جائیں گے آپ کو، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہم ان سے بدلہ لیں گے، او نُرِيَنَّكَ، یا آپ کو دکھائیں گے، الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. اب یہاں پر بھی دیکھو نَذْهَبَنَّ بِأَن نُمِيتَكَ عَزْخ مَعَالِمْ وَخَازِن، ہم آپ کو موت دے دیں، او نُرِيَنَّكَ، یا موت نہ دیں، زندہ رکھیں اور دکھائیں، جیسے بھی ہو. اِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہم ان سے بدلہ لیں گے، سزا دیں گے. اِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہم عذاب دینے پہ قادر ہیں. آپ کی زندگی کے اندر عذاب دیں تب بھی قادر، آپ کو دنیا سے لے جائیں بعد میں عذاب دیں تب بھی قادر، دنیا میں نہ دیں آخرت میں دیں تب بھی قادر. عذاب پہ قادر ہیں، یہ عذاب سے بچ سکتے نہیں ہیں. اب یہاں پر بھی نَذْهَبَنَّ تے آگے نُرِيَنَّ،
ہم لے جائیں یا دکھا دیں، لے جائیں بے انبی تک موت دے دیں. اب موت کے مقابل ادھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ موت نہ دیں نہ لے جائیں، پر وہاں ہے دکھانا. وہ سمجھے؟ گویا کہ زندگی ہوگی تو دیکھنا ہوگا، موت ہوگی تو دیکھنا نہیں ہوگا. فاستمسک، دلیل وحی، فاستمسک بالذی اوحی الیک، مضبوط پکڑ اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے. انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک، اور بے شک یہ قرآن البتہ نصیحت ہے تیرے لیے، تیری قوم کے لیے. وسوف تسألون، ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا. یہ قرآن ذکر ہے تیرے لیے بھی اور تیری قوم کے لیے بھی. ذکر ہے، نصیحت ایک معنی، دوسرا معنی شرافت ہے، عزت ہے. وسوف تسألون، اس ذکر کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے. وہ سمجھو لوگ کہتے ہیں جی کوئی قبر میں پوچھا جائے گا، پیغمبر نور ہے کہ بشر ہے، پیغمبر حاضر ناظر ہے کہ نہیں، عالم الغیب ہے کہ نہیں، اور یہ کوئی پوچھا جائے گا جی. اور بھائی دیکھو صاف لفظ ہے قرآن پاک کے، یہ قرآن ذکر ہے، اس قرآن کا پوچھا جائے گا. اور سمجھے قرآن کا پوچھا کہ قرآن کے مطابق عقیدہ رکھا تھا یا عقیدہ نہیں رکھا تھا. جو عقیدہ نہ رکھنے والا ہو تو یقیناً کیا ہوگا؟ مجرم ہوگا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، یہ دلیل نکلی جمالی آ رہی ہے تمام نبیوں سے. چلو